بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، ہفتہ وار درس حدیث کے ساتھ میں ہوں راشد علی چشتی۔ آج کی حدیث طیبہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں بہت سی اہم باتیں ہیں جو ہمیں سیکھنے اور سننے اور سمجھنے کو ملیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث طیبہ ہے۔ آپ روایت کرتے ہیں، ما ظہر الغلول فی قوم الا القی اللہ فی قلوبہم الرعب۔ ایسی قوم جس میں خیانت پھیل جاتی ہے، اللہ رب العالمین جل شانہ اس قوم کے دلوں میں رعب کو پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ رعب کو ڈال دیتا ہے، ڈر کو ڈال دیتا ہے، خوف پیدا کر دیتا ہے، دشمن کا غلبہ پیدا کر دیتا ہے۔ وہ جرت اور بہادری اس قوم سے، ان کے دلوں سے نکال لی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ ولا فش الزنا فی قوم الا کثر فیہم الموت۔ اور جس قوم میں زنا کثرت کے ساتھ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اس قوم میں کثرت کے ساتھ اموات ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی لوگ کثرت کے ساتھ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ولا نقص قوم المکیال والمیزان الا قطع عنہم الرزق۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ قوم کہ جب ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ رب العالمین جل شانہ الا قطع عنہم الرزق، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کا رزق کاٹ دیتا ہے، ان کی روزی کاٹ دی جاتی ہے، ان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا ولا حکم قوم بغیر حق الا فشا فیہم الدم۔ اور جو کوئی قوم ناحق کسی کو قتل کرتی ہے، کسی پہ ظلم کرتی ہے، ناانصافی کرتی ہے، تو اس قوم میں فشا فیہم الدم، تو اس قوم میں خون ریزی پھیلا دی جاتی ہے۔ ولا خطر قوم بالعہد الا سلط علیہم العدو۔ اور وہ قوم کہ جو عہد کو توڑتی ہے، وعدے کو توڑتی ہے، تو اللہ رب العالمین جل شانہ ان پر دشمن مسلط فرما دیتا ہے۔ اس حدیث طیبہ کے آغاز میں فرمایا گیا وہ قوم کہ جو خیانت کرتی ہے، جو کسی کے مال میں خیانت کرتا ہے، اللہ رب العالمین جل شانہ اس کے دل میں رعب کو ڈال دیتا ہے۔ جو امین ہوتا ہے، جو امانت دار ہوتا ہے، اس کا دل قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، وہ جرت مندانہ بات کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے مد مقابل ایسا شخص کہ جو مال میں خیانت کر رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ رب العالمین جل شانہ رعب کو پیدا کر دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ڈر ڈر کے رہتا ہے، اس کے اوپر دشمن کا ہمیشہ سے غلبہ ہو جاتا ہے۔ اور ایسی قوم جس قوم میں زنا کثرت کے ساتھ پھیل جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین جل شانہ اس قوم میں اموات کی کثرت پیدا کر دیتا ہے، زیادہ اموات ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ قوم اگر کوئی ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین جل شانہ اس نحوست کی وجہ سے ان کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ دیکھیے آج کل کا زمانہ، آج کل کا معاشرہ، وہ آج یہی چل رہا ہے۔ ہر طرف سودی کاروبار چل رہے ہیں اور لوگ حلال اور حرام میں کوئی فرق نہیں کر رہے۔ در حقیقت یہ علامات قیامت ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بے شمار احادیث طیبات، ان کے اندر یہ خلاصے کے طور پہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو پیغام دیا ہے کہ قرب قیامت ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ حلال اور حرام میں کوئی فرق نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین جل شانہ نے سود کو حرام کیا ہے اور صدقے کو جائز قرار دیا ہے۔ قرآن عزیز قرآن رشید میں تیسرے پارے کے اندر اللہ رب العالمین جل وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ سود کو ہلاک کرتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ آج ہم لوگ سودی کاروبار تو کرتے ہیں لیکن راہ خدا میں صدقہ نہیں دیتے ہیں، جبکہ آقا کریم علیہ السلام نے قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی، قسم کھا کر فرمایا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن امتی ہے وہ اس بات کی طرف جاتا ہے کہ اگر میں کچھ راہ خدا میں دیتا ہوں، کچھ اگر راہ خدا میں دوں گا تو اس سے میرا مال کم ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے نبی نے ہمیں خوشخبری سنائی ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔
اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین جل شانہ نے سود کو ہلاک کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ صدقے کو بڑھاتا ہے۔ تو ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہم سود کو تو بڑھا رہے ہیں لیکن صدقہ ہم کم کر رہے ہیں، جبکہ حکم خداوندی یہ ہے ہمیں سود کے خلاف اپنی جنگ کا آغاز کرنا ہے، جنگ کو جاری رکھنا ہے، ہمیں سودی کاروبار کی طرف نہیں جانا ہے، اور ہمیں صدقات و خیرات کی طرف اپنی توجہ کرنی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ایسی قوم کہ جو ناپ تول میں کمی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان سے ان کا رزق کاٹ دیتا ہے۔ اب ایک آدمی اگر وہ حرام کام کر رہا ہے، حرام کا کاروبار ہے اس کا، تو حرام کام میں برکت نہیں ہوتی ہے، حلال رزق میں برکت ہوتی ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پہ، اب کتیا ہے وہ سال میں 6-7 بچے دیتی ہے، جبکہ بکری ہے وہ سال میں 1-2 مرتبہ جا کر وہ بچوں کو جنم دیتی ہے۔ اب بکریاں ذبح ہوتی ہیں، گائیں ذبح ہوتی ہیں، حلال جانور ذبح ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ختم نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ برکت ہے، حلال میں برکت ہے، اور حرام کام میں بے برکتی ہے، اور یہ حرام ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وہ قوم کہ جب وہ کوئی ناحق ظلم کرتی ہے، ناانصافی کرتی ہے، ناحق قتل کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس قوم میں خون ریزی کو پیدا کر دیتا ہے۔ اب ہمیں قرآن کے احکام کو دیکھتے ہوئے اس بات کی توجہ کرنی ہے کہ شریعت مطہرہ نے قتل کرنے پر قصاص کو رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اب اگر آدمی ایک آدمی کا قصاص لے لیتا ہے تو اس سے کئی جانیں بچ جاتی ہیں۔ جب آدمی قصاص نہیں لیتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے، وہ ایک نے دوسرے کو مارا، دوسرا تیسرے کو مارتا ہے، تیسرا چوتھے کو مارتا ہے، یوں کرتے 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 کئی جانیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور قصاص میں زندگی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وہ قوم کے جو عہد کو توڑتی ہے، وعدوں کو توڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے اوپر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ یعنی ایسی قوم کہ جو وعدہ خلافی کرتی ہے، غداری کرتی ہے، بدعہدی کرتی ہے، وعدوں کو توڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے اوپر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے، ان کے اوپر نااہل حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں، جو قوم کے لیے نفع بخش نہیں ہوتے ہیں بلکہ نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث طیبہ ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ کے کہہ رہی ہے، یہ تمام تر علامات جو آقا کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تک پہنچائی ہیں، یہ اب تک ثابت ہو چکی ہیں۔ آپ دیکھیے ہر طرف ہی زنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور لوگ امانت میں خیانت بھی کر رہے ہیں، اور ناپ تول میں کمی بھی کر رہے ہیں، اور کتنی ایسی جانیں ہیں جو ناحق قتل کی جا چکی ہیں، اور کئی ایسے وعدے ہیں جو ہمارے حکمران کر کے توڑ دیتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان تمام تر چیزوں سے ہمیں منع کیا اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے کہ جو عمل ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور وہ قابل قبول ہو جائیں اور درجہ شرف قبولیت کو پا جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔